تو یہ جو توبہ کی توفیق آپ کو ملی اس نے آپ کو بلندیوں پہ پہنچا دیا. آپ کے لیے شوہر پالنا تو بہت آسان ہے. رابی پیرزادہ تو یہ جو مولانا صاحب آپ دیکھ رہے ہیں یوتھ کلب میں ان سے ملاقات ہوئی. یہ ان کے ٹیچر ہیں. انہوں نے مجھے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ سنگر تھیں اور کیسے دین کی طرف آئیں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور مفتی طارق مسعود صاحب, جی آپ کو میں اس وقت سے جانتی ہوں. مجھ پر ایک بڑا مشکل وقت آیا اور میں اس وقت سوشل میڈیا نہیں دیکھتی تھی, حالانکہ الحمدللہ جو ہمارا سوشل میڈیا اٹس ون آف دا لیڈنگ سوشل میڈیاز ان پاکستان. الحمدللہ بہت سارے ملینز لوگ فالو کرتے ہیں. تو وہ ایک ایسا وقت تھا کہ میں میرے ساتھ کچھ خواتین تھیں تو مجھے کہتی تھی وہ ایک مولوی ہے رابی جو کہہ رہا ہے کہ جب اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی تو تم لوگ کون ہوتے ہو. آپ نے کوئی ایک ویڈیو کی میرے اوپر, اور میں نے کہا یار میں ویسے تو نہیں دیکھتی, چلو مجھے ان کی بات سناؤ. میں نے آپ کا ویڈیو دیکھا اور آپ نے ایک بڑے اچھی بات کی جو کہ میں بڑے ہی اس دن سے میں نے آپ کے لیے دعا کی. میں نے کہا یا اللہ, میں ویسے اس سے پہلے میں ٹو بی آنیسٹ وین آئی واز ان دا میڈیا میں بہت اوائڈ کرتی تھی مفتی مولوی اس طرح کے حضرات کو, بیکاز آپ کو پتہ ہے ایک عجیب سی مسکنسیپشن سی بنی ہوئی ہے. جی ویسے میں نے مجھے یاد نہیں پڑتا اسپیسیفک آپ کے بارے میں, جنرلی ایک عمومی بیان کیا. آپ نے میری تصویر لگا کے ایک ویڈیو کی. نہیں, وہ پھر کسی اور چینل نے تصویر لگائی ہوئی. اچھا جی جی جی. سو اس پہ پھر آپ نے کہا کہ توبہ قبول کرنے والی تو رب کی ذات ہے. مجھے بڑا اچھا لگا اور اللہ آپ کو جزا دے اس بات کی. مجھے بہت اچھا لگتا ہے. دیکھیں ایکچولی ہم جب شوبز میں تھے یا میڈیا جو ہے آج کل کن لوگوں کے ہاتھ میں, ہم مفتی کبیر صاحب کو دیکھتے ہیں, مولانا اشرفی کو دیکھتے ہیں, ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن سے ہمیں اس طرح کی وائبز نہیں آتی جیسے آپ سے آتی. وہ بھی بہت اچھے ہیں, وہ بھی دین کا بڑا اچھا کام کر رہے ہوں گے, لیکن سم ہاؤ دیر آر مسکنسیپشنز ود دیم. تو پیور لوگوں کو ڈھونڈنا, پیور لوگوں سے بات کرنا جو اللہ کی رضا کی خاطر کام کرتے ہیں, اللہ کی خاطر کام کرتے ہیں, دس از ویری ریئر. اور میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں اس معاملے میں, بیکاز آپ ایک ایسے مفتی ہیں جو کہ ینگ جنریشن میں بھی ایکولی پاپولر ہیں. آپ کو صرف وہ لوگ نہیں سنتے جو دین کے لوگ ہیں, آپ کو وہ لوگ بھی سنتے ہیں جو دین کے نہیں ہیں, جو دین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. That is what I admire a lot about you. اور آپ کا بہت شکریہ, آپ میرے گھر تشریف لائے. آپ کے لیے میں نے 2 کیلیگرافیز بھی رکھی ہیں کیونکہ میرے پاس شیشے والی بڑی کیلیگرافی, میں آپ کو بھی I'll present you انشاءاللہ. شیشے والی تو بڑی کیلیگرافیز تھی, لیکن آپ نے چونکہ آپ کی فلائٹ ہے تو میں نے کہا میں آپ کو ایسی کینوس والی دوں جو کہ خراب نہ, آپ ایزیلی کیری کر لیں. اور جو آپ کا کوشچن ہے اباؤٹ دا سیکنڈ میرج, دیکھیں اس میں یہ ہے جو سب سے بڑی بات جس کو میں سمجھنا چاہتی ہوں. اگر ایک خاتون کا دل خراب ہوتا ہے, کیونکہ عورت جو ہے نا وہ شیئر ذرا مشکل سے کرتی ہے کسی بھی چیز کو, خاوند کو شیئر کرنا تو بہت بڑی بات ہے. جی جی جی. تو اس کے لیے اجر بھی بہت بڑا ہوگا. اگر وہ اپنے دل کو مار کے اپنا جو خاوند ہے وہ شیئر کر رہی ہے تو اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا. لیکن یہ ایک مشکل کام ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کل کے معاشرے میں, چونکہ آپ خود دیکھیں کہ لاہور میں طلاق کا جو رجحان ہے وہ بہت بڑھ گیا. آئی تھنک اٹ از مور دین 87% ناؤ دس ایئر. اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بیسیکلی اپنے ہسبینڈ کو چاہتی ہیں کہ وہ 10 گرل فرینڈز بنا لے, وہ ایک شادی نہ کرے, نکاح نہ کرے. تو یہ دیکھ لیجیے کہ آپ بھی میرڈ ہیں, آپ کے ہسبینڈ بھی یہ سن لیں گے اسپیچ آپ کی. جی وہ پھر آپ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ جی یہ میں نے آپ کے لیے نہیں کی تھی, آپ کے علاوہ کے لیے کی تھی. نہیں, میں دیکھیں میں جو بھی بات کرتی ہوں اپنے گھر سے ہی شروع کرتی ہوں. اور دوسری بات یہ کہ ہر انسان کی ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہے. میں سوشل ورک کرتی ہوں, میرے ساتھ 300 سے زائد خواتین جو ہے اللہ نے ان کا رزق حلال لگایا. حیاب رابی جو میں نے بایا پہنا ہے, یہ خواتین خود بناتی ہیں, خود بیچتی ہیں الحمدللہ. اور اس کے علاوہ میرے سکولز ہیں جس میں بچے مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں, 3 سکولز ہیں. اور شام کو وہ قرآن سکولز بن جاتے ہیں جو کہ بالغوں کے لیے ہیں, جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے ہیں. تو اس پہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور انہوں نے کہا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے منہ پھیر لیا. پھر آئے گئے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے پھر منہ پھیر لیا. پھر آئے تو انہوں نے کہا علی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اتنا کہنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دوسری شادی کی بات نہیں کی. تو اس کا مطلب ہے کہ دل ٹوٹتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہی انہوں نے دوسری شادی نہیں کی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دوسری شادی از بیسیکلی دا شراکت, ٹو شیئر یور ہسبینڈ وتھ سمبڈی, وچ از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. اینڈ میں تو کہتی ہوں وہ جو عورتیں جو اپنے ہسبینڈس کو اللہ کی رضا کے لیے یا کسی خاتون کی
زندگی بچانے کے لیے یا اس کی مدد کرنے کے لیے اجازت دیتی ہیں تو وہ تو بڑی ہی نیک ہے. بہت بڑا دل چاہیے اس بات کی. نہیں جو میرا کویشچن تھا، اچھا خیر آپ نے تو دوسری شادی ہی سے شروع کر دیا. یہ تو میں نے لاسٹ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا، لیکن اب پوچھ کر لی بات آپ نے تو اس کو کنٹینیو کرتا ہوں میں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آپ نے مثال دی، حضرت خدیجہ کی مثال دی. اس مثال سے تو خواتین ڈی موٹیویٹ ہوں گی نا کہ حضرت خدیجہ سے بڑا کس کا مقام ہو سکتا ہے، حضرت فاطمہ سے بڑا. تو جب وہ اپنے شوہر کی شرکت برداشت نہیں کرتی تو ہم کیوں اپنے میاں کو دوسری شادی کرنے دیں؟ ٹھیک ہے نا، یہ اس سے تو یعنی یہ کہ یہ میسج جائے گا. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد 4 شادیاں کی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد ایٹ اے ٹائم 9 زوجات رکھی ہیں. اور ظاہر ہے پیغمبر کا آخری عمل دیکھا جائے گا. جیسے حضرت خدیجہ سے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی تو آپ کو حضرت عائشہ سے بھی بہت زیادہ محبت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے کئی شادیاں کی ہیں. میں جو آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھیے آپ نے اس ماحول میں ٹائم گزارا ہے. میری بات کو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کی بات ہے، یہ مولانا کو کیا پتہ جی. آپ نے شوبز کی دنیا میں ٹائم گزارا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو سوسائٹی مغرب میں جہاں ایک بیوی کا رواج ہے اور خفیہ کئی دوستیاں ہوتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر ہماری سوسائٹی میں مرد کو دوسری شادی پہ پابندی لگائی جائے تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ بیوی اس کی ایک ہوگی اور دوستیاں اس کی بہت ساری خفیہ ہوں گی؟ تو کیا اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہمیں سیکنڈ میرج کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے آپ جیسے طلاق یافتہ خواتین ہیں بے وقت جی یہ بات کہی تھی کہ آج کل کا جو دور ہے، جی میں اس دور کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ بیویاں کہتی ہیں کہ تم 10 گرل فرینڈس بنا لو، تم دوسری شادی مت کرو. سو دیٹ ٹو اوائڈ دیٹ آف کورس دوسری شادی از اے ریلیجیسلی اینڈ سوشلی ایک پرمیٹیبل ٹاسک ہے، ایک ایسا کام ہے جو وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی انسان سیدھا چل رہا ہے اپنے بیوی کے ساتھ خوش ہے، ہی شوڈ ناٹ میری. بٹ اف سم بڈی اس کی واقعی گرل فرینڈز ہیں، کوئی ایک گرل فرینڈ جو بڑی کلوز ہے، تو یہ میں انفیکٹ بیکاز بینگ ان دیٹ شوبز تو آپ چھوڑے، الیٹ کلاس میں بھی اگر آپ چلے جائیں، آج کل الیٹ کلاس جو ہے وہ شوبز سے زیادہ آگے چلی گئی. آپ کبھی کسی شادی میں چلے جائیں تو آپ کو وہاں پہ جو خواتین ڈانس کرتی ہوئی نظر آئیں گی، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ میرا ریما ان سے اچھا ڈانس کرتی ہیں. بہت سے لڑکے چلے جائیں گے، یہ نہ بتائیں آپ. ایگزیکٹلی ہمارے پاکستانی لڑکے اب سے شادیوں میں جائیں گے اگر آپ اتنا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اینڈ دیٹ از نہیں ایکچولی دس از ہیپننگ، یہ ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ ان شادیوں کو اوائڈ کرتی ہوں، انہیں کہتی ہوں جب ناچ گانا ہونا تو میں کھسک جاؤں گی. میں نے زندگی میں بڑا دیکھ لیا. تو ہم جہاں پہ بہت ساری چیزیں ویسٹ کی فالو کرنا شروع، جیسے شادیوں کے بعد اب ایک اور رواج بھی آ گیا جی، دلہا دلہن کو کس کرتا ہے اسٹیج کے اوپر، which was like مجھے تو یہ پتا تھا کہ کرسچنس کرتے ہیں، تو یہ مسلمانوں میں بھی آگے، مے بی اٹس آن دا فور ہیڈ اور ویئر ایور اٹ از. بٹ ہم لوگوں کی جو اقدار ہے نا، اقدار ہماری خراب ہو گئی ہے. ہماری اقدار ایسی ہو گئی ہے، اب جو بیوی جو ہے وہ لاؤڈ بولے گی یا چیخ چیخ کے بولے گی یا کچھ اپنے آپ کو منوائے گی، ہم اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں. پرانے زمانے کے اقدار تھے، وہ بچی بڑی صابر ہے، وہ بڑی چپ رہتی ہے، وہ ہر ایک کی بات مانتی ہے. اس گھر سے کبھی اس کی چیخنے چلانے کی آوازیں نہیں آتی. رات کو گھر والے ٹائم پہ 10 بجے تک سو جاتے ہیں. آج کل تو دس آل دا وے اراؤنڈ، یہ تو جگہ آپ دیکھیں نا کہ یہ تو ٹائم ہی ڈفرینٹ ہو گیا. اور میں مفتی صاحب آپ یقین کریں، مجھے ایسا کبھی کبھار لگتا ہے کہ میں کوئی 70-80 سال کی بندی ہوں، اور میں وہ ٹائم گزار کے جو ہے نا، مجھے آئی ڈونٹ فیل لائک آئی بلانگ ہیئر. مجھے بہت ڈفرینٹ سا لگتا ہے. اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، میں اللہ سے سب سے پہلی نماز کے بعد یہ دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے ایسا ہی رکھنا، مجھے ان اقدار میں، ان روشنیوں میں نہ کھونے دینا. تو اللہ ثابت قدم رکھے. آپ نے شوبز کی دنیا دیکھی ہے، وہاں کی رنگینیاں دیکھی ہیں، جن کو وہاں کی بہاریں سمجھا جاتا ہے، وہ دنیا بھی دیکھی آپ نے. اور ماشاءاللہ آپ کنورٹ ہوئی دین کی طرف، مذہب کی طرف. اور میں یہ تفسیر کی کتابیں دیکھ رہا ہوں آپ کے یہاں، اردو میں بھی انگلش میں بھی، بکھرے موتی، نماز نبوی، منتخب احادیث، اسلامی طرز زندگی، الرحیق المختوم، احسن البیان، ریاض الصالحین. یہ تو ساری کتابیں ماشاءاللہ دین سے متعلق ہیں. تو آپ لڑکیوں کو جو لبرلزم، ماڈرنزم کی طرف جا رہی ہیں، جنہیں اس دنیا میں ایک عیاشی اور ایک بہترین فیوچر نظر آ رہا ہے، آپ نے دونوں دنیا دیکھی. میرا آپ کے پاس آنے کا بڑا مقصد بھی یہی ہے. میں اگر ممبر پہ ایک بات کرتا ہوں تو لوگ کہہ سکتے ہیں مجھ صاحب آپ کو ماڈرنزم کا کیا پتا، آپ ذرا آؤ اس دنیا کو دیکھو تو پتہ چلے نا. تو آپ لوگوں نے تو وہ ہے نا، وہ غالب کا شعر ہے کہ ہائے کم بخت تو نے چکی ہی نہیں. مجھے شعر اکثر ایک ہی مصرع آتا ہے جو مطلب کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے.
تو وہ کہیں گے کہ آپ کو کیا پتا اس شراب کا مزہ کیا ہے. ہماری بات کو لوگ اس طرح سے دیکھتے ہیں, لیکن آپ نے دونوں دنیاؤں کو دیکھا ہے, اس زندگی کو بھی دیکھا, اس زندگی کو بھی دیکھا. تو آپ کیسے کمپیئر کرتی ہیں, اور ان خواتین کو یا ان لڑکیوں کو جو اس دنیا سے اور اس کی زینت سے بڑی متاثر ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں آپ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا ایون ناٹ بینگ ان دا شو بز, جو ہماری ساری ایلیٹ کلاس ہے نا, جو ہماری, دیکھو ایلیٹ میں اس لیے بار بار ذکر کر رہی ہوں کہ تبدیلی جو ہے نا وہ پاکستان میں ایلیٹ سے غریبوں میں آتی ہے. جو ایلیٹ کرتا ہے نا وہ غریب کرنا شروع کر دیتا ہے, مے بی ٹو بیکم دیم سیلف وٹ ایور. تو جو سب سے بڑی بات ہے خواتین کی کہ ہمیں ایک مرکز چاہیے گھومنے کے لیے. جیسے سیارے ہیں نا سارے, چاند سورج, وہ ایک مرکز میں گھومتے ہیں. اور میں نماز اس وقت بھی پڑھا کرتی تھی. دو تین چیزیں ہیں جو کہ میرے شوبز والے دوست بھی بتائیں گے کہ میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا اور نمازیں ہمیشہ سے پڑھتی تھی. یہ نہیں کہ چھوٹتی نہیں تھی, لیکن 7 سال کی عمر سے نمازیں پڑھی. لیکن حال وہی تھا, وہ جو اقبال کے شعر کا ہے, وہ جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو بڑا ایسا تھا کہ میں نماز بھی پڑھ رہی ہوں تو دنیا میں گم ہوں, نہیں سمجھ آتی تھی مجھے, لیکن میں بے چین ہوتی تھی. میں کہتی تھی اتنا پیسہ آ گیا, اتنا فیم مل گیا, اتنی ٹریولنگ, آدھی دنیا میں نے گھوم لی, سارا کچھ دیکھ لیا, ناؤ وٹ, اس کے بعد کیا؟ ہم سے پہلے کتنے چہرے آئے اور گم ہو گئے, ہم بھی گم ہو جائیں گے ایک دن. نہ آپ کا نام تو اللہ آپ کا برقرار رکھے, لیکن ایک دن نہ آپ اس دنیا میں ہوں گے نہ میں ہوں گی. تو یہ کوسچن بڑا مجھے نا ہالو کرتا تھا, خالی کرتا تھا, بے چین کرتا تھا. میں کہتی تھی واٹ نیکسٹ, اس کے بعد کیا؟ جو سب اللہ نے مجھے چاہیے تھا وہ سب اللہ نے دیا, اس کے بعد کیا؟ وہ جو بے چینی ہے نا, وہ بیسیکلی آپ کو یہ سمجھ آتی ہے جب آپ اللہ کی طرف چلے. اور میں بتاؤں کہ میں اور میرے جیسے بہت ساری ایسی لڑکیاں تھیں وہاں پر جو یہ کہتی تھیں کہ یار اسلام جو ہے نا وہ کھیرا کاٹنے کا طریقہ اور یہ طریقہ, تو چادر لینے کا طریقہ, دے ڈو ناٹ پروڈیوس ڈاکٹرز, دے ڈو ناٹ پروڈیوس انجینئرز, اور IT گرافک ڈیزائنر, دے ڈونٹ ڈو اینی تھنگ. ہر چیز واز لائک پروہیبٹڈ. اسلام میں یہ بھی منع ہے, وہ بھی منع ہے, وہ بھی منع ہے. تو وہ اسلام لائک سفوکیٹ کرتا ہے. اور اگر ابھی بھی آپ میرا سوشل میڈیا دیکھیں تو میں اس سفوکیشن کو بریک کرنے کے لیے سم ٹائمز آئی ڈو لائک ان نارمل دوپٹہ اینڈ شلوار قمیص, لائک پاکستانی لڑکیوں کی طرح میں ویسے ڈریس اپ کرتی ہوں تاکہ وہ سفوکیشن نہ ہو. میں آن لائن قرآن پڑھاتی ہوں. میں اللہ نے بس اس طرح کیا ہوا ہے کہ میں نے میٹرک میں بھی پوزیشن لی, FSC میں بھی لی. آئی ایم اے سافٹ ویئر انجینئر. ادروائز دماغ ذرا بڑا تیز تھا, تو پچھلے 3 سال سے میں بڑے اساتذہ سے پڑھتی رہی, جن میں تو ایک آپ کے ساتھ بھی شامل ہیں, ان سے تھوڑا سا ایسا پڑھا. لیکن بہت سارے اللہ نے ایسے لوگ دیے جنہوں نے مجھے دین کو بتایا, سکھایا. اور آپ سوچیں کہ ہزاروں لوگ جن میں ہندو اور کرسچنز بھی ہوتے ہیں وہ میرا قرآن سنتے ہیں جب میں ان کے بارے میں, اس کے بارے میں بات کرتی ہوں, آج کل کے دور کے بارے میں. تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے ایک ڈائریکشن ملی ہے. I have to go there, I have to tell people کہ یار اسلام میں آنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکتے, تم پڑھ نہیں سکتے, تم سافٹ ویئر انجینئرنگ نہیں کر سکتے, تم سب کر سکتے ہو, لیکن اللہ کی سروس کا ایک الگ راستہ ہے, ایک الگ جگہ ہے. جیسے آپ ہیں, آپ نے اپنی زندگی وقف کی ہے اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے. آپ کی بہت عزت ہے ماشاء اللہ, اللہ اور دیں. لیکن میں اس پوائنٹ پر آ رہی تھی کہ اگر ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے, he can preach as well because لوگ ان کی بات سنتے ہیں. تو اللہ کی طرف بلانے کا, اللہ کی طرف کرنے کا, آپ سوچیں کہ میں قرآن لکھ رہی ہوں, اللہ نے مجھ سے 20 سپارے لکھوائے, اور میں میں اس بیک گراؤنڈ سے ہوں جس میں اردو لکھنی نہیں آتی. میں بہت یو قسم کے بیک گراؤنڈ سے ہوں. آپ میری ہینڈ رائٹنگ دیکھ سکتے ہیں پیچھے. اچھا, یہ آپ کی رائٹنگ ہے؟ یہ میری رائٹنگ ہے, اور میں وہ بندی ہوں جو کہ اردو نہیں لکھ سکتی. تو میرے اللہ کا یہ تحفہ ہے. سکھایا آپ کو اللہ نے؟ میں یہی تو بتا رہی ہوں, یہی تو میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ مجھ سے بڑے لوگ اللہ نے مجھے کیوں نہیں سکھایا. اچھا میں بتاتی ہوں کیوں نہیں سکھایا. اتنی اچھی رائٹنگ میری نہیں. میں تقریباً 8 سال سے پینٹنگز کرتی ہوں. میری پینٹنگز ملینز کی بکتی ہیں. اچھا. اور پینٹر جو ہوتا ہے وہ کیلیگرافر نہیں ہوتا, کیلیگرافر پینٹر نہیں ہوتا. اور میں نے نا جب یہ میں دین کی طرف آئی تو میرا دل کیا, میں نے کہا یار میں اللہ کا نام لکھوں. جیسے میں نے بڑی ہم لکھی, نعت لکھی, تو میں نے وہ ڈھیر سارے وہ لے کر آئی قلم, اور وہ 1-2 لوگوں سے بھی پوچھا. میں نے کہا مجھے لکھنا بتا دو, میرے سے نہیں لکھا گیا. تو جو میرے ٹیچر ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ رابی انٹرنیشنلی ایک جو پینٹر ہوتا ہے, جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا, وہ کیلیگرافر نہیں ہو سکتا, اور کیلیگرافر آرٹسٹ نہیں ہو سکتا. تو کوئٹ اٹ. میں چھوڑ دیا, عمرہ کرنے چلی گئی, اللہ سے ملنے چلی گئی. پھر جب میں واپس آئی تو یہ قلم اور دوات یہاں پہ پڑے ہوئے تھے. میں آپ کو صحیح بات بتا رہی ہوں, میری زندگی کے میریکلز بتا رہی ہوں. تو میں نے الف لکھا, مجھے بڑا اچھا لگا, یار یہ تو الف میں نے اچھا لکھ دیا. پھر میں نے اللہ لکھا,
اتنے پیپرز تھے, یہ اوپر میری مینیجر بیٹھی ہیں, ان سے پوچھیں کہ وہ سارے پیپر میں نے بھرنے شروع کر دیے, لکھنا شروع کر دیا, اور اس کے بعد اللہ نے ہاتھ نہیں روکا. اور میں نے جب میں ادھر تھی عمرہ پہ, جب میں کیلیگرافیز دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے عربک لکھنی سکھا دی تو میں قرآن لکھوں. پھر وہ اللہ سے کیا وہ وعدہ جو تھا, وہ پرنٹنگ پی کے ساتھ مل کر اللہ نے قرآن لکھوانا شروع کیا. 21واں سپارہ آج لکھا ہے میں نے, لکھ رہی ہوں, اس کے 2 صفحات لکھے ہیں میں نے. تو اللہ کے اتنے کرم ہے مفتی صاحب. میں آپ کو بتاؤں کہ بچپن سے یہ جو سانپ, شیر, مگرمچھ, میں اس کے ساتھ ویڈیوز کرتی تھی, کھیلتی تھی. مجھے نہیں پتا تھا, مجھے آج تک کبھی تمبوڑی نے بھی نہیں کاٹا, بھیڑ نے بھی نہیں کاٹا. میرے ساتھ جانوروں کا یہ رویہ یہ ہوتا ہے کہ میں چلی جاؤں تو بلی تو آپ کی بڑی پیاری اس کے بچے بھی دیے میرے سے بڑی فری ہو گئی وہ بلا ہے. اچھا بلا ہے وہ, بلا ایسا تو بلی کیسی ہے؟ تو اس میں نے تو کہا تھا وہ بلی کو بھی لے آئے. اچھا بڑی پیاری بلی لگ رہی تھی, بڑی اس کے بچے بھی اس نے میرے آفس میں دیے ہوئے ہیں. اچھا اچھا. تو اس پہ پھر یہ تھا کہ مجھے کبھی جانور اٹیک نہیں کرتے تھے, بلکہ جو ہائپر جانور تھے ان کو میں کام ڈاؤن بھی کر لیتی تھی. اللہ کے گفٹ میں سے گفٹ تھا. بٹ میں اس کو کیسے یوز کرتی تھی, میں نریندر مودی کو دھمکیاں دیتی تھی, میں تمہیں سانپوں سے کٹواؤں گی, میں پائتھنس چھوڑوں گی, مگر دیٹ واز. اور پھر مجھے خیر دھمکی میں انڈیا کے اس کو دے رہی ہوں, وزیر اعظم کو, لیکن میرے ملک کے جو یہ ہیں کون سے تھے وائلڈ لائف والے, انہوں نے میرے پر ہی کیس کر دیا. اچھا. میں نے کہا بھائی بات تو سن لو کہ میں کیا رہی ہوں. جی. اور اس پہ بھی یہ کس بات پہ کیس کیا, کیوں کہ میں نے وائلڈ لائف کیوں رکھی. اچھا. تو میں نے ان کو سمجھایا بلی رکھنے پر تم نے رکھا نہیں. بلی نہیں, میں سانپوں, شیروں اور مگرمچھوں کی بات کر رہی ہوں. تو اللہ کے نا میرے پہ بہت انعامات ہیں. اور اب مگرمچھ, ہاں جی, آپ کیوں پھر وائلڈ لائف کا کیس کروانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں ویسے سن لیا تو وہ تو انتظار کر رہے ہوں. اور میں کبھی کبھار کہتی ہوں کہ مفتی صاحب یقین مانیں کہ میری زندگی نا میرے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے بڑی کم ہے. اور میں نے, آپ یو کین نیم اٹ, میں نے دنیا میں بہت گلیمر دیکھا. دنیا میں جب میں ٹریول کرتی تھی تو بزنس کلاس سے نیچے مجھے ٹریول نہیں کرنا آتا تھا. مجھے کسی نارمل ہوٹل میں نہیں رک سکتی تھی. اور میرے لیے یہ تھا کہ جو ہوتی نہیں ہے جو بڑی پیمپرڈ خواتین ہو جاتی ہیں, آئی واز ون آف دا پیمپرڈ پرسن. میں نے 15 سال کی عمر میں, آئی واز 15 when I joined showbiz and I was like almost 29 when I left showbiz. اور اس دوران میں جو میں نے جتنا کچھ دیکھا, میں اب اس کو اپنے دین کی راہ میں کمپیئر کرتی ہوں تو میری ایک تہجد کے اوپر جو ہے نا, میری اپنی زندگی کے سارے وہ دن جو میں نے شوبز میں, اینڈ آئی واز اے پروڈیوسر, میں تو ٹی وی ڈرامے پروڈیوس کرتی تھی, میں نیوز اینکرنگ کرتی تھی, ٹیل می وٹ آئی ڈنٹ ڈو. میرے لاکھوں ملینز کے کانٹریکٹس ہوتے تھے کمپنیز کے, جو ملٹی نیشنل کمپنیز تھیں, انہوں نے مجھے ہر سال ہی پیسے دینے تھے. آئی واز برانڈ ایمبیسڈر, آئی واز اسپوکس پرسن فار کپل آف تھنگس. اور جب میں نے شوبز چھوڑا اس وقت یہ ساری آفرز پیک کے اوپر تھی میرے لیے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ اڑانے تو ڈھیل ہوتی ہیں, تو مجھے ایسا لگا کہ وہ جو اڑانے میں بھرنے جا رہی ہوں میری اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. اللہ قرآن پاک میں لکھا ہے نا کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے, اللہ خود سلیکٹ کرتے ہیں اس کو ہدایت دینی اس کو نہیں دینی. تو میں صرف یہ کہوں گی کہ وی ہیو ٹو ایکسپلور ود ان, اپنے اندر ڈھونڈیں, اپنے ہر بندے کے اندر نیکی ہے. مجھے ہر انسان اپنے آپ سے اچھا لگتا ہے. جب میں شوبز کے بعد میری کچھ خواتین آئی میرے سے ملنے کے لیے جو کہ تھی ذرا گڑبڑ تھی, لیکن جب وہ میرے پاس آئیں, جب میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی مجھے ایسا لگا وہ مجھ سے پتہ نہیں کتنی بہتر ہیں. مجھے اپنا انسان اپنا آپ جو تھا وہ سب سے کمتر لگنا. اور پہلے میری ایروگینس یہ ہوتی تھی کہ مجھے اپنے کردار پہ بڑا فخر تھا. میں کہتی تھی میں نے کبھی سگریٹ نہیں پیا, شراب نہیں پی, کوئی بوائے فرینڈ نہیں بنایا, کوئی ڈانس پارٹی نہیں دیکھی. میں نے 15 سال کے کریئر میں کبھی ڈانس پارٹی نہیں دیکھی. میرے کانسرٹ کے بعد آفٹر پارٹیز تھی, میں نے نہیں دیکھی. اور بٹ غرور کیا میں نے اس کے اوپر. میں لوگوں کو جو ہے نا وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی تھی, یہ میرا نے کیا, میں بھی شاید نے کیا, یہ نیلم منیر نے کیا, یہ فلانے نے کیا. آئی یوز ٹو نیم دیم. حالانکہ اب وہ ساری خواتین مجھ سے بہتر لگتی ہیں مجھے. اور میں بتاؤں کہ مجھے اللہ نے نا گناہ کی سزا دی اور اس کے بعد اپنے راستے پر چلایا, اور ایسا چلایا کہ میں ہر سانس میں, ایک تو اللہ میرے ساتھ ہے ہر سانس میں, somehow whenever I breathe I feel like میں اللہ کا نام لے رہی ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. ہم علماء سے سنتے تھے کہ بعض دفعہ کوئی گناہ انسان کی زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے, کیونکہ جب انسان گناہ سے توبہ کرتا ہے نا تو گناہ سے پہلے اللہ سے اس کا ایسا تعلق نہیں ہوتا, لیکن توبہ اتنی, یعنی جو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں نا خاندانی, لفظ سنا ہوگا آپ نے, توبہ اتنی خاندانی ہوتی ہے کہ گناہ سے پہلے وہ تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہوتا جو برائی کے بعد اللہ سے وہ تعلق ہوتا ہے.
تو شاید آپ کا بھی یہ زندگی میں پلٹنے کا ذریعہ جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ شوبز کی دنیا میں آپ کا آگے جانا اور پھر آپ کو اس اللہ کی طرف آنا اور پھر توبہ کی توفیق ملنا، تو یہ جو توبہ کی توفیق آپ کو ملی اس نے آپ کو بلندیوں پہ پہنچا دیا. تو یعنی میں جو مختصر آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ جو ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو لڑکیاں جانا چاہتی ہیں اس شوبز کی دنیا میں اور ماڈرنزم کی طرف، ماڈلنگ کی طرف جا رہی ہیں، وہ اس میں سکون تلاش کر رہی ہیں. آپ کو سکون کس میں نظر آیا؟ اس زندگی میں نظر آیا یا اس زندگی میں نظر آیا؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں ایک آپ کو کھل کے بات بتاؤں کہ جب دو دشمن پارٹیاں، جب دو دشمن ممالک ہوتے ہیں تو اس میں ایک دشمن فوج کا جو بندہ ہے وہ دوسری دشمن فوج کے پاس آتا ہے نا، اس میں بڑے راز ہوتے ہیں، وہ سب جانتا ہے اور اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے کہ یار اس کو تو ان کے سب. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جو میڈیا ہے اٹ از بینگ پیڈ لوگوں کو اسلام سے دور کرنے پر، اسلام کو چینج کرنے پر، ہندوانہ اور دوسری جو نان مسلمس کی روایت ہیں وہ لانے پر. دے آر بینگ پیڈ. آپ جب میں ڈرامے بنا کے بیچتی رہی، میں نے بہت چینلز کو ڈرامے بیچے، 1 کروڑ کا ڈرامہ آپ 7 کروڑ میں بیچتے ہو، آپ کو 6 کروڑ کا پروفٹ ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ بیکاز دے وانٹ سم پوائزن ان دا سوسائٹی. اور ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ ہم اس کی طرف دوڑے جاتے ہیں. اب یہ جو ٹک ٹاک کا یہ اسپیشلی شادیوں پہ ناچ گانے کا، شادیوں پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈانسر آ کے ناچتی ہیں؟ آپ جا کے دیکھیں کیسے کیسے گھروں کی خواتین ناچتی ہیں. یار مجھے شرم آ جاتی ہے. باپ بیٹی کے ساتھ ناچ رہے اور گانا کیا لگ رہا ہے؟ تیرا نشہ نشہ نشہ، وچ از اے ویری تھرڈ کلاس آئٹم سانگ. ماں بچوں کے ساتھ ناچ رہی ہے. These all things are being poisoned. ایک آپ دیکھیں ہر اس لڑکی کو وائرل، میں قرآن لکھ رہی، میں نے 21 سپارے لکھ دیے. ایک دور تھا کہ مجھے بخار بھی ہو جانا نا ہلکا سا، یا میں نے چھینک بھی مار دینی ہے تو ہر نیوز کے اوپر رابی پیرزادہ کو بخار ہو گیا، رابی پیرزادہ نے یہ کر دیا، رابی پیرزادہ جہاز اڑا رہی ہیں. میں قرآن لکھ رہی ہوں، سب پہ ہاں جی میں جہاز اڑایا تو میں قرآن لکھ رہی ہوں تو وہ سب پہ سکوت آ رہی ہے. کوئی بات آپ نے پالے میں جہاز آپ نے اڑایا ہے جی. میں کراٹے میں بھی بلیک بیلٹ ہوں. پھر تو ایسا سوال نہیں پوچھنا چاہیے، آپ کو برا لگ جائے. نہیں آپ پوچھے جو آپ کا دل کرتا ہے. سو آپ دیکھیں نا وائرل ہم کیسی خواتین، ہم نے کبھی ایسی خاتون کو وائرل کیا جس نے محنت سے رزق حلال کمایا؟ اس بارے میں نیوز اچھا یار ٹھیک ہے یار اس نے ڈانس کیا، یار اس نے بڑا گندا سا ڈانس کیا، باپ دیکھ رہا ہے، باپ دیکھ رہی ہے، بہن دیکھ رہی ہے شادی کے اوپر، اور وہ بڑی گندی موو کر رہی ہے، اپنی باڈی پارٹس کو ایسے ہلا رہی ہے جو کہ اسلام میں منع ہے. ہم ان چیزوں کو وائرل کرتے ہیں تاکہ ہم باقی لڑکیوں کو who doesn't want to get popular، کس کا دل نہیں کرتا وہ مشہور ہو جائے یا لوگ اس کو دیکھیں، اس کو پہچانیں، اس کے ساتھ سیلفیاں لیں. everybody wants that. تو میں ساری لڑکیوں کو بھی یہ کہوں گی کہ اگر تم نے مشہور ہونا ہے، اگر تم نے لوگوں کے سامنے آنا ہے، تم بینگ اے رول ماڈل آؤ. اللہ کے آگے مقبول ہو، اللہ تمہیں لوگوں میں مقبول کرے گا. کہتے ہیں کہ جو اللہ کو پسند ہوتا ہے تو اللہ اپنی مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، سب اس سے پیار کرنے لگتے ہیں. اور یہ جو فرسٹریشن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں چونکہ سوشل میڈیا کے علاوہ بھی کاؤنسلنگ بھی کرتی ہوں خواتین کی، بچیوں کی. بہت سارے لوگ اپنی بچیوں کو میرے پاس لے کر آتے ہیں. 90% آف دا ویمن اینڈ مین ان آر سوسائٹی کین ناٹ سلیپ. وہ سو نہیں سکتے. یہ جب سے کرونا شروع ہوا ہے لوگوں کی نیندیں اللہ نے ختم کر دی، اڑ گئی ہیں. وہ کیوں بے چینی ہے؟ کیوں میں آرام سے جاتی ہوں، مجھ سے 10 نہیں گنے جاتے، میں سو جاتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں. پتہ ہے میں نے اس کا کیا علاج بتایا؟ میرے ساتھ میں سب سے بڑا کوشچن یہ ہوتا تھا، آپ اس سنیں. سب سے پہلے لوگ کہتے تھے ہمیں نا نیند نہیں آتی، ہمیں نیند نہیں آتی، ہم کیا کریں، ہم رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں، تہجد کا وقت ہو جاتا ہے. میں نے کہا اٹھ کے تہجد پڑھ لیا کرو، میں بھی پڑھتی ہوں. نہیں رابی ہم سے اٹھا نہیں جاتا. میں نے کہا اچھا پھر ایسا کرو، انویسٹمنٹ کا تو سب کو شوق ہوتا ہے، لوگ بینکوں میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، سونے پہ کرتے ہیں. میں نے کہا تم ایسی انویسٹمنٹ کرو کہ تمہیں نیند نہیں نہ آتی تو تم اللہ کی کوئی بھی آیت الکرسی پڑھو یا چاروں کلوں میں سے پڑھو اور ترجمے کے ساتھ درود شریف پڑھو. وہ تم سمجھو کہ تم انویسٹمنٹ کر رہی ہو اللہ کے پاس نا، تم اپنا وہ بھر رہی ہو، اپنا خزانہ بھر رہی ہو، اپنا اکاؤنٹ فل کر رہی ہو. جب مرو گے نا تو تمہیں یاد آئے گا رابی نے کہا تھا کہ یار نیند نہیں آ رہی نا، تو اس ٹائم کو ہم نہیں اٹھ رہے، ہم بستر سے نہیں اٹھ رہے، ہمارا آرام نہیں خراب ہو رہا، ہمارا دل اور دماغ تو اللہ کی حمد ثنا کر سکتے ہیں. سو دیٹ از آل آئی وانٹ ٹو سے. تو لڑکیاں بھی آپ سے رابطے میں ہیں، آپ ان کی کاؤنسلنگ کرتی ہیں؟ جی بہت زیادہ الحمدللہ. تو آپ نے کوئی یعنی ایسی لڑکیاں ہیں جو آپ سمجھتی تھی بالکل چینج ہو گئی، وہ ان کی زندگیاں خرابی کی طرف جا رہی تھی، بے دینی کی طرف جا رہی تھی، لیکن آپ کی موٹیویشن سے، آپ کی کاؤنسلنگ سے ان کی لائف میں تبدیلی آئی؟ تو ایسی خواتین ہیں آپ، یعنی آپ
میں ایک کام کرتی ہوں, میں نے سب سے کہا ہوا ہے میرے سرکل میں کسی کی امی فوت ہو جائے نا تو میں غسل جا کر دیتی ہوں. مجھے نہ برا لگتا ہے, حالانکہ میں بڑی سوفسٹیکیٹڈ ایک دور میں یہ تھا کہ اس کی میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں نے ایک فلم کی, اس فلم میں نا سب کو میری عادت کا پتا تھا کہ رابی کی برتن کو کسی نے یوں کر دیا نا, شی ول ناٹ ڈرنک فرام دیٹ, یا میرے برگر کو یوں کر دیا, میں میکڈونلڈ بڑا کھایا کرتی تھی, تو وہ میرا ہیرو جو تھا وہ بھائی بنا تھا میرا آف دا اسکرین, تو وہ بار بار نا میرے برگر کو ہاتھ لگا, میں نے کہا میں نے نہیں کھانا, دوسرا لے کر آؤ, دوسرا لے کر آؤ. میں ماؤں کی میت کو غسل دینا بہت پسند کرتی ہوں اور مجھے اس میں بہت سکون ملتا ہے. اور جتنی بچیاں میرے پاس آتی ہیں, دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے. آج کل کا دور یہ ہے, یہ جو موبائل ہے نا, اٹ ہیز چینج دا ایرا, اس نے ایک دور بدل دیا. اب ہر انسان جو ہے اس کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز ہے جس سے ہی کین گیٹ ایکسیس ٹو اینی بڈی. آپ سے بات کر سکتا ہے, مجھ سے کر سکتا ہے, ہی کین ریچ اینی ویئر. تو ہمیں اس ریچ کو, اس کام کو, اب یہ ہم پر ہے نا کہ ہم نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے. تو جو لڑکیاں آتی ہیں وہ زیادہ تر, میں آپ کو بتاؤں کہ دے نیڈ سائیکولوجیکل ہیلپ. اینڈ یہ ضروری نہیں کہ میں غریب امیر ساری خواتین کو آئی ڈیل ود دیم, بیکاز کچھ میری نیبرز ہیں, کچھ پرانا میرا طبقہ تھا, کچھ اب کا ہے, کچھ کو جادو ٹونے کی پرابلم ہو جاتی ہے, کچھ کے تعویذوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے. میں وہ تو نہیں سالو کرا سکتی, میں کہتی ہوں بس اللہ کے کلام میں سب کا وہ ہے. لیکن یہ ہے کہ آج کل بہت بے چینی ہے, کیوس ہے, لوگوں کے دلوں میں سکون نہیں ہے, اور میرا صرف ایک جواب ہوتا ہے کہ تم جتنی اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسنز کھا لو, سکون جو ہے نا وہ اللہ کی یاد میں. اور میں نے, آپ یقین مانیں, میرے پر ایک وقت آیا, میں بہت ڈپریس تھی, بہت پریشان تھی. میں اتنی پریشان تھی کہ میں اگر خودکشی آرام نہ ہوتی تو شاید میں وہ بھی کر لیتی. میں اتنی پریشان تھی ان دنوں میں. نہیں, وہ دن آپ کی پیک کے دن تھے, آپ کی شہرت کے دن تھے, میری شہرت کے دن تھے, میری شہرت کے دن تھے. اور اس میں کچھ ایسا ہوا, میری پرسنل ایسی چیزیں میری لیک ہو گئیں جس کی وجہ سے اس شہرت کو 4 چاند لگ گئے. اور جو لوگ مجھے آفر نہیں بھی کرتے تھے انڈیا سے, باہر سے, وہ ساری آفرز آنا شروع ہو گئیں اور میری رسی دراز ہونا شروع ہوئی. اب چونکہ میرے اندر اللہ نے شاید کچھ رکھا تھا کہ یار یہ کبھی قرآن لکھے گی, یہ کبھی قرآن میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اوپر خاندان سے چلی آ رہی ہوتی ہیں, کچھ آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہوگا وہ کوئی اچھا ہوگا, آپ کے والدین, آپ کے دادا دادی, نانا نانی. تو جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا کہ ان کے گھر مہمان آتے ہی بھنا ہوا بچڑا رکھ دیا. تو یہ مہمان نوازی عربوں کی بلڈ میں ہمیں نظر آتی ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے. تو خاندان میں نا کوئی نیک لوگ گزرے ہوتے ہیں, تو ان کی نیکی ٹرانسفر ہوتی ہے, وہ بلڈ سے آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں شاید آپ کے خاندان میں کوئی ایسے نیک لوگ گزرے ہوں گے جن کے, یا آپ کے پیرنٹس کی کچھ اچھی تعلیمات ہوں گی جو کہیں نہ کہیں کسی موقع پہ آپ کے کام آ گئے. تو جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ یعنی بجائے, یعنی جو چیز آپ کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا سکتی تھی, وہی چیز آپ کو آپ کی توبہ کا ذریعہ بن گئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں نے اپنی زندگی میں اتنے میریکلز دیکھے ہیں, اتنے میریکلز دیکھے ہیں, لیکن میں کہتی ہوں جو میری زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ہے نا وہ یہ ہے. آپ حیران ہو رہے ہیں, جب میں نے پہلی دفعہ لکھا میں حیران ہو رہی ہوں. مجھے خود پہ مجھے پتہ کیا لگ رہا تھا. اور یہ جو بتاتی ہے یہ بچپن میں سیکھی جا سکتی ہے. اچھا, مجھے کٹ وغیرہ کا نہیں پتا. اگر آپ یہ دیکھیں نا, سلس ہے, یہ بھی مجھے بعد میں پتا چلا, اس میں مجھے کسی کٹ کا کوئی نہیں پتا کہ کون سا کٹ کہاں پر ہے, کتنی وہ ہے. آئی رائٹ اٹ فری ہینڈ, اور وہ اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک کے 21 سپارے لکھوا دیے تو وہ ہاتھ میں فلو آ گیا. تو اللہ کی میں بتا رہی ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, کیونکہ شاید کسی بھی انسان کے ساتھ اللہ اتنا کچھ دکھاتا تو وہ بھی اللہ کے سامنے آ جاتا ہے, اللہ بس ٹھیک ہے میں مان گیا, میں ہار گئی. رابی پیرزادہ ہیز لاسٹ. رابی پیرزادہ واز اے پرسن. اچھا, آپ کو جب دین کی طرف آئی ہیں تو پھر میڈیا نے تنگ تو نہیں کیا آپ کو, کوئی ٹاؤنٹنگ, کوئی تانے, کوئی طنز, یا آپ کے جو پرانی فرینڈس تھیں یا اور جو فرینڈ تھے آپ کے طنز ونز تو نہیں کیے کہ جیسے ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں جب لڑکیاں دین کی طرف آتی ہیں ملانی بن گئی ہے, مولون بن گئی ہے, تو اس طرح کے کوئی تانے تو نہیں ملے آپ کو؟ ایکچولی جب میں دین کی طرف آئی تو کچھ میری فرینڈس تھیں, بڑی فیمس ہے وہ, میں چونکہ سنگر بھی تھی, ایکٹنگ بھی کرتی تھی, تو وہ میرے پاس آئیں 2-3 دفعہ نا. اچھا آئیں اور آ کر نا, اب وہ دور میں میں نے کہا نا کہ پرانے دور میں تو میں ان کی جیسی تھی, تو آ کر نا میرے سے دین کے کویشچنس کرتی تھی, اور ان کی باتوں میں نا اور ان کی آنکھوں میں بڑی ایک کامیڈی سی ہوتی تھی. دے آر میکنگ فن آف می. میں نے نا بڑے دل سے ان کو بتانے کی کوشش کی. پھر میں نے قرآن پاک میں پڑھا, کیونکہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ کچھ لوگ آپ کی بات نہیں سن سکتے ہیں, اب ان کو چھوڑ دیں, ان کو سلام کر کے نکل لیں. پھر میں نے ان کو چھوڑا, اور
بہت, کیونکہ میں خود ایسی تھی, میرے ساتھ کوئی ابائے والی بی بی کھڑی ہو جاتی تھی نا, میں کہتی تھی یار یہ دیکھو اب اس نے تو میرے پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا, سیریسلی. اور چونکہ پہلے آپ نوٹ کریں, آپ نے کبھی غور کیا کہ لوگ دین کی طرف آگے واپس نہیں چلے جاتے؟ کبھی سوچا آپ نے اس بارے میں؟ اس وجہ سے واپس چلے جاتے ہیں بیکاز ہم بینگ اے سوسائٹی ہم اس طرح کے نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں, ہم ایسے کرتے ہیں جیسے دیکھیں مثال کے طور پہ اگر کوئی گناہ ہو جائے نا کسی شوبز کی بندی سے یا کسی پولیٹیشین سے, تو ہم 2 منٹ میں یار ٹھیک ہے. یہ تو ہمارا بہت بڑا المیہ ہے ہمارے کنٹری میں کہ کوئی بھی کسی سے گناہ ہو جائے تو اس گناہ کو جو پھیلا رہا ہے اس کو کوئی برا نہیں کہہ رہا ہوتا, گناہ کرنے والے کو کہہ رہے ہوتے ہیں. ہم نے علماء سے ایک مثال سنی ہے کہ ایک آدمی روڈ کے بیچ میں گندگی پھینک دے, یہ بھی برائی ہے. اس سے زیادہ برا وہ ہے جو کوئی ڈنڈی لے کے اس کو پھیلا رہا. تو سورہ حجرات میں اللہ کا واضح حکم ہے کہ تجسس مت کرو, عیب مت تلاش کرو, لوگوں کی غیبت کسے کہتے ہیں, کوئی برائی کسی میں ہے تو اس کو ہائی لائٹ کرنا, اور ہنسو نہیں ایک دوسرے کے اوپر. سب سے بڑی لا یسخر قوم من قوم, یہ چیز ہماری سوسائٹی سے نکل گئی ہے. اس طرح کی جب بھی یوٹیوب پہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے, میں لوگوں کی کمنٹس دیکھ رہا ہوتا ہوں, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ کر رہا ہے, وہ چھپ کے کر رہا ہے. شریعت نے حکم دیا اس پہ پردہ ڈالو. ہمارے شیخ تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ, وہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی تمہارے سامنے آ کے کہے نا کہ فلاں کو میں نے یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا, تو اس سے کہا کرو کہ وہ گناہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, لیکن تم جو غیبت کا گناہ کر رہے ہو نا, یہ تو تم مجھ کو گواہ بنا رہے ہو. اور دوسری بات, ممکن ہے اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی ہو, لیکن تم جو غیبت کا گناہ میرے سامنے کر رہے ہو تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تم نے ابھی تک اس سے توبہ نہیں کی, تو تمہارا برا ہونا تو ثابت ہو گیا. تو اس کو بہت ہماری سوسائٹی میں, لیکن ایک بات بتاؤں میں کس نتیجے پہ پہنچی. دیکھیں میں بڑی ڈیرنگ بندی رہی ہوں, آپ کو بھی میرے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. میں نے بنجی جمپنگ کی, جہاز سے چھلانگ ماری, پیرا ٹروپنگ کی, یہ سانپ شیر, کار ریلیوں میں گاڑیاں ریسنگ کی, کار ریسنگ کی, دنیا کا ہر خطرناک میں نے کام کیا. میں کبھی کسی کی نہیں سنتی. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کسی شخص پہ عالم ہونے کا لیول لگ گیا تو اب وہ برائی کی طرف جا ہی نہیں سکتا ہے, تو یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. میں اپنے آپ سے افضل کسی کو, میں اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہیں سمجھتا. مجھے بھی ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ میں کہیں برائیوں کی طرف نہ چلے جاؤں. تو ہمیں بھی بڑی موٹیویشن ملتی ہے کہ یار دیکھو یہ کس ماحول میں پلے بڑھے ہیں اور پھر بھی دین کی طرف آئے. اور ہم مدرسوں میں رہے ہیں ساری زندگی, ہم نے گھر میں والدین سے قرآن و سنت سنائے, تو اس کے بعد بھی اگر ہم بے دینی کی طرف جائیں گے تو ہمارا کیا حشر ہوگا. تو یہ مجھے خود بھی یعنی موٹیویشن ملتی ہے آپ کی طرح کے لوگوں سے ملنے سے, اور علماء کو بھی اس سے موٹیویشن ملتی ہے. اس میں آپ کو سب سے بڑی بات بتاؤں جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا, جو سب سے بڑا میرا سبق ہے, کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یار تم ایک اللہ کو پکڑ لو, ایک اللہ کے سامنے گناہ گار ہو, اللہ کے سامنے ثواب کرنے والے ہو, اللہ کے سامنے ہی کھڑے رہو. باقی جو ٹام ڈک ہیری جو مرضی بولتا رہے, آئی ڈو ناٹ کیئر اینی مور. الحمدللہ اللہ نے اوقات اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے, لیکن ہوتی ہے. اب کسی بندے کی جرت نہیں ہے کہ وہ میرے DHA کے اندر یا میری گلی کے اندر میں اگر منع کر دوں تو وہ داخل ہو جائے. وہ کیا بھونک رہا ہے, کیا بول رہا ہے, کتنی خرافات بک رہا ہے, آئی ڈو ناٹ کیئر. ہاں مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ یا اللہ, بس میں رات کو سوچتا ہوں نا, میں آپ کو بتاؤں ایک بے چینی مجھے ضرور ہوتی ہے. میں اللہ سے یہ ضرور کرتی ہوں, اللہ پلیز میری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھاؤ. میرے ملازموں کا, میرے ساتھ اتنی خواتین کام کرتی ہیں, اللہ نے ان کا رزق حلال میرے پر لگایا ہوا ہے. میں کبھی کبھار میں نا زندگی سے کبھی کبھار نا بڑی بے دل ہو جاتی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ مجھے تجھ سے ملنا ہے, مجھے بس تو فوت کر دے, میں نے تجھے دیکھنا ہے, اپنے رب کو دیکھنا ہے. فوت ہونے کی تو دعا نہیں مانگنی. نہیں ویسے آئی نو دس از رانگ, آئی نو, لیکن ہوتا ہے نا انسان کو اللہ سے ملنے کا اشتیاق ہوتا ہے. لیکن اللہ سے پیار کا بندے کو جیسے مرضی سارا. تو میں اس وقت ایک بات سوچ کے رک جاتی ہوں کہ اللہ نے اتنے گھرانوں کا وسیلہ مجھے بنایا, اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ان کا کیا ہوگا. تو میرا دل کرتا ہے میں اپنے اللہ سے ملوں, مجھے بہت دل کرتا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ اللہ مجھے ذمہ داریاں اس وقت تک مجھے زندگی دے. مجھے زندگی میں نا ٹو بی آنیسٹ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, حالانکہ میری شکل اچھی ہے, میں اسمارٹ ہوں, میں 50,000 ایسے کام کرتی ہوں جو لوگ نہیں کر سکتے. میری جو پینٹنگز ہیں کبھی میں آپ کو بھی دکھاؤں گی ایگزیبیشن وغیرہ. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کے لیے شوہر پالنا تو بہت آسان ہے. دور میں دوسری شادی کرنی چاہیے آج کل کے دور میں لوگوں. کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ آپ تو بتائیں نا کہ کتنی برائیاں پھیل رہی ہیں. آپ نے خود ابھی بتایا لاہور میں طلاق کا ریشو کتنا زیادہ بڑھ گیا. یہ طلاق یافتہ خواتین کہاں گئے, کون, یعنی کیسے ان کو, آپ کیا حل ہے آپ کے پاس؟ تو یہ تو ایک سوسائٹی کی نیڈ ہے.
لیکن بیلنس ہر بندہ نہیں کر سکتا نا, یہ اللہ کے آگے جواب دے. دیکھیں یہ بات درست ہے کہ بیلنس ہر بندہ نہیں کر سکتا, لیکن بہت سارے اور بھی کام ہر بندہ نہیں کر سکتا. لیکن جب وہ سوسائٹی کی نیڈ بن جاتی ہیں, ضرورت بن جاتی ہیں, تو ہر بندے کو اس کے کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں وہ 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری زوجات طلاق یافتہ تھیں, تو وہ تو ہمارے لیے ہماری مائیں ہیں, ہمارے لیے فخر کی. مجھے جب کوئی کہتے ہیں نا طلاق کا دھبا, میں کہتی ہوں وائی ڈو یو کال اٹ لفظ, یہ اجمیوں کا ہے, یہ ہمارا ہے, عرب میں نہیں ہے. یہ کوئی حرام کام نہیں ہے, کوئی اللہ نے منع نہیں کیا ہوا, اجازت ہے صرف. ابھی میں مسقط میں تھا نا, تو وہاں میں نے بڑا زبردست ایک نکاح کی تقریب دیکھی. اس میں قاضی صاحب نکاح پڑھوا رہے تھے کہ میں آپ کا نکاح اس خاتون سے کرتا ہوں امساکم بمعروف او تسریح باحسان کی شرط پر, یعنی آپ نے محبت کے ساتھ رکھنا ہے, اور اگر آپ دونوں محبت کے ساتھ نہ رہ سکیں تو آپ نے عمدگی کے ساتھ علیحدگی اختیار کرنی ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس سوسائٹی میں یعنی بھائی میاں بیوی اگر نہیں رہ پا رہے ہیں یا لڑکی کی شادی غلط جگہ ہو گئی ہے تو خلا لے لیتی ہے, اس کو اتنا ایشو بنایا جاتا ہے کہ یہ اپنا گھر نہیں بسا سکی, یا یہ غلط بات ہے. اگر مطلب یہ نے کیا کہا ہے آرام سے الگ ہو جاؤ, لیکن جب ایک طلاق کا وہ جس کو دھبا کہنا نہیں چاہیے لیکن سوسائٹی کہہ رہی ہے نا, تو میں ان کی زبان میں بات کر رہا ہوں, اس کو دھبا سمجھا جاتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. میرے پاس کئی نوجوان آئے ہیں کہ ایک شخص آیا, میری عمر 25 سال ہے اور میں ایک لڑکی سے شادی کر رہا ہوں جو 26 سال کی ہے اور وہ طلاق یافتہ. میرے گھر والے مجھے روک رہے ہیں, میں کہتا ہوں آپ کرو, آپ کو کوئی نہیں روک سکتا, اللہ نے آپ کو پرمیشن دی. تو جب آپ کو پسند آ رہی ہے, ایک طلاق یافتہ لڑکی پسند آ رہی ہے, تو کہہ رہے نہیں میرے گھر والے کہہ رہے ہیں اس میں کوئی فالٹ ہوگا. یہ بھی تو ممکن ہے فالٹ اس میں ہو جس نے دی ہے, اس کو ڈیورس دی ہے. تو یہ بھی اس کو بہت غلط بات ہے. اور یہ میں بتاؤں کہ میں چونکہ سوشل ورک کرتی ہوں خواتین کے لیے, آپ یقین کریں کہ یہ جو سوسائٹی ہے نا, ایک عورت جو بیچاری بڑی مظلوم ہے, اس نے طلاق لیا, پتہ نہیں شوہر مارتا تھا, خرچہ نہیں دیتا تھا, ظلم کرتا تھا, اس نے ایک ایسا عمل کیا جس کی اسلام اجازت دیتا ہے. اس کے بعد کیا سوسائٹی نے اس کو پاگل کرنا شروع کر دیا. میں نے لٹرلی نارمل خواتین طلاق کے بعد اگر ہم سوسائٹی ان کو سپورٹ کریں کہ یار یہ تو مظلوم ہے, مظلوم کے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سپورٹ کرو. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں نہ اس کو مظلوم کہیں نہ ظالم کہیں, کیونکہ پھر اگر مظلوم کہتے ہیں تو پھر جو طلاق دینے والا ہے اس کو لوگ ظالم کہنا شروع کر دیتے ہیں. عین ممکن ہے کہ نہیں بن رہی ہو, یعنی آپس میں نہ بن رہی ہو, لیکن طلاق یافتہ کا دھبا میں نے مرد پہ نہیں, مرد کو تو طلاق دینے پہ کوئی تو مظلوم تو ہم نے بنا دیا نا ایک عورت کو, یہ طلاق یافتہ یار اس سے. اور واقعی ایسا ہوتا ہے, میں نے اتنی دفعہ کوشش کی کہ طلاق یافتہ خواتین کی شادیاں کرا دوں. اگلے لوگ یہ جو آپ نے بات کی نا بالکل یقین مانے, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, پریکٹیکلی سنا ہے کہ نہیں طلاق ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا, وچ از سو رانگ. ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ سے. ہماری نبی کی صرف ایک زوجہ کنواری تھی, باقی ساری شادیاں آپ کی طلاق یافتہ اور بیوہ تھی. تو ہمارے لیے تو اسلام میں ایک بہترین ایک نمونہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے, اور آپ کے جذبات, اور مجھے خود بڑی موٹیویشن مل رہی ہے اس لیے نا, ٹھیک ہے نا. ہم تو سارا دن مسجدوں کے ماحول میں رہتے ہیں, مدرسوں میں رہتے ہیں, قرآن و سنت پڑھتے پڑھاتے ہیں, تو ہمارے لیے تو دین پہ چلنا شاید اتنا مشکل نہ ہو. پھر بھی ہم نہ چلیں تو اللہ ہم سے پوچھے گا. اور آپ اس ماحول میں بھی ماشاءاللہ دین کو فالو کر رہی ہیں, اور میں آپ کے یہاں کتابیں دیکھ کے حیران ہو گیا, آپ کے جذبات ماشاءاللہ دین کے بارے میں, تو بہت خوشی ہوئی. اور میرا مقصد صرف یہی تھا کہ ہماری جو لڑکیاں جو لبرلزم کی طرف جا رہی ہیں, جو ماڈرنزم کی طرف جا رہی ہیں, ان کو بھی ایک موٹیویشن ملی. اور میں آپ کے لیے 2 کیلیگرافیز ہیں, پکڑائیے گا عدنان بھائی, یہ آپ کے لیے اللہ کے نام. یہ آپ جب بھی دیکھیں, اللہ آپ کو جزا دے. آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. میرے لیے دعا کیجیے گا کیونکہ بات یہ نہیں ہوتی دین پر آنا. یہ چائے ذرا جلدی سے گرم کرو کیونکہ ایئرپورٹ پہ ایسی چائے ملتی نہیں. طارق جمیل صاحب حالانکہ ہماری میڈیا میں بڑے فیمس تھے, لیکن سم ہاؤ میں نے آپ کو بتایا کہ میں مفتی مولانا حضرات سے دور بھاگتی تھی. ان کا مولانا کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں, پتہ نہیں, وہ آپ کو پتہ نہیں ہے نا کہ پیپل ہیو ناؤ آئی انڈرسٹینڈ. اور میں یہ گیپ کور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. اور مولانا طارق جمیل صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی, اس کے بعد میں نے ان کے بیان سننے شروع کیے. اچھا, آپ کا آپ نے ایک بات کی, ایک بیان آپ کا تھا جو میں بھی آپ کو دکھاؤں گی بھی جانے سے پہلے انشاءاللہ, جس میں آپ نے کہا کہ جب انسان توبہ کر لے اللہ سے اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لے تو who are you to question. اور مجھے بڑی لاجیکل بات لگی, اور مجھے ایسا لگا جیسے علامہ, مفتی, مولوی, ان سارے حضرات میں کسی انسان کے اندر بہت زیادہ لاجک ہے ماشاءاللہ. اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ
جس طرح سے آپ کا طرز بیان ہے یا آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، تھوڑا سا انجوائے کر لیا، ہنسا دیا، پھر سیریس بات کر دی، دیٹ از وٹ نیڈیڈ، بیکاز ہارڈ کور ملا جو ہیں وہ ہمیں ڈراتے ہیں اللہ سے، اللہ سے ڈراتے زیادہ ہیں اللہ سے. آپ مجھے بتائیں قرآن پاک کے اندر جہاں پر اللہ نے ڈرایا ہے اس کے فوراً بعد جنت کی بشارت دی کہ نہیں؟ جہاں پہ سختی کی فوراً نرمی کی کہ نہیں کی؟ ہمارے جو کچھ لوگ ہیں وہ سختی تک ہی رہ جاتے ہیں اور وہ نرمی کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. بس اصل میں وہ علماء تو الحمدللہ ڈراتے بھی ہیں، امید بھی دلاتے ہیں، لیکن زیادہ تر یوٹیوب پہ ہے نہیں. بس یہ بھی ہے نا، سوشل میڈیا کا جو ہمارے صحیح علماء ہیں وہ استعمال نہیں کرتے. تو جو لائٹر آپ کا ایک نوٹ ہے نا، جو ایک فرینکنیس ہے کہ یار ٹھیک ہے، اٹس اوکے، اف یو آر یور پرسن، آئی ایم یور پرسن ٹو فرام ان سائڈ اینڈ آئی لیٹ یو نو ہاؤ ٹو گیٹ ٹو اللہ. سو دیٹ از وٹ آئی اپریشیٹ اے لاٹ. اور اللہ اچھا، میرا چینل ہے جو تو پتہ ہی ہوگا آپ کو، مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس میں میرے تفسیر کے لیکچر آپ ضرور سنیے. میں ضرور سنوں گی، کیونکہ مجھے آپ کے ٹیچر نے بتایا کہ آپ تفسیر کے لیکچروں میں کافی آپ لیکچرز میں آپ انٹرسٹڈ ہیں. بالکل. تو وہ ان لیکچر سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. لیکچر نمبر 1 یعنی لیکچر نمبر 2 اسپیچز جو میرا چینل ہے نا اس پہ، ٹھیک ہے، تو اس میں 8 لیکچر ہیں عربی گرامر کے. ٹھیک ہے. اس سے آپ کو قرآن کی اتنی عربی سمجھ یعنی گرامر آ جائے گی جس سے آپ کو قرآن انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. پھر انہی لیکچرز کو سننے کے بعد جب آپ وہ تفسیر کے لیکچر سننا شروع کریں گی تو 10-15 لیکچر کے بعد آپ کو انشاءاللہ قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے گا. میں نے وہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے وہ لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں جو قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں. میں تو لکھتی ہوں نا. جی. اب یہ مفتی صاحب کا میں بتاؤں، میرے پر احسان ہے کہ انہوں نے مجھے قرآن گرامر سکھائی. اب جب میں لکھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں کیا لکھ رہی ہوں. پہلے میں لکھ رہی ہوتی تھی ایز ان رائٹنگ، لیکن اب مجھے مزہ آ رہا ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ، انہوں نے بڑی محنت کی میرے پر، اور بڑا بیچارے روز اتنی دور سے آتے تھے اور مجھے قرآن کی گرامر بتاتے تھے. اللہ آپ کو جزا دے. اور بغیر کسی مقصد کے، نہ انہوں نے کبھی فیس لی، نہ کبھی مجھے کسی بات، یہ اللہ کے لیے آتے تھے. اللہ، میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ اللہ کو جو انسان میرے لیے بہتر لگتا ہے اللہ اس کو میرے پاس بھیج دیتا ہے، اور اللہ سے مجھے ضرور استفادہ کرتا مفتی طارق مسعود، مفتی طارق مسعود. زندگی کا آج سے ہے رہنما طارق مسعود، اور پھر کیا چاہیے جو مل گیا طارق مسعود. مفتی طارق مسعود، مفتی طارق مسعود، مفتی طارق مسعود، مفتی طارق مسعود. شادیاں چار چار عورتوں کو گھر ملے، بے نواؤں بے سہاروں کو بھی مال و زر ملے. ازدواجی زندگی کا فلسفہ طارق مسعود. زندگی کا آج سے ہے طارق مسعود، اور پھر کیا چاہیے جو گیا طارق مسعود. مفتی طارق مسعود، مفتی طارق مسعود، مفتی طارق مسعود، مفتی طارق مسعود. مفتیوں میں ہٹو بچو ہے منفرد سب سے جدا، بول سے میٹھے چلا آتا ہے ہر چھوٹا بڑا. غم چلا پتلی گلی سے آ گیا طارق مسعود. زندگی کا آج سے ہے رہنما طارق مسعود، اور پھر کیا چاہیے جو مل گیا طارق مسعود. مفتی طارق مسعود، مفتی طارق مسعود، مفتی طارق مسعود، مفتی طارق مسعود. شعبۂ زندگی کے سب قواعد سیکھیے،
जिंदगी कैसे गुजारे तुम भी आकर पूछिए, बचपनी से बचपनी तक दे पता तारिक मसूद। तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद। अब सवालों के जवाबों को न जाओ तुम कहीं, बैठ जाओ घर जवाब आ जाएगा तुमको यहीं। लफ्ज दो लिख कर कहो बतला जरा तारिक मसूद। जिंदगी का आज से है रहनुमा तारिक मसूद, और फिर क्या चाहिए जो मिल गया तारिक मसूद। मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद। मैं किसी के वास्ते फुर्सत किसी को आजकल, कौन करता है मसाइल दूसरों के आज हल। मसला हल हो गया जब आ गया तारिक मसूद। जिंदगी का तारिक मसूद, तारिक मसूद, और फिर क्या चाहिए जो गया तारिक मसूद। मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद। वीडियो को लाइक करो, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो।